اپنی ابتدائی زندگی سے انسان یہ خیال لے کر بڑھتا ہے کہ دنیا جس میں وہ رہ رہا ہے ایک قطعی مادی حقیقت ہے۔ اسی نظریے کے تحت وہ پھلتا پھولتا اور اپنی ساری زندگی گزارتا ہے۔ سائنسی تحقیق نے ایک ایسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے جو اس اندازے سے بالکل مختلف ہے۔ بیرونی دنیا سے متعلق جتنی معلومات ہمیں حاصل ہیں اس کا انحصار حواس خمسہ پر ہے۔ ہمارے آس پاس کی دنیا صرف ان چیزوں پر مشتمل ہے جو ہماری آنکھ دکھاتی ہے، ہمارے کان سنتے ہیں، ہماری زبان چکھتی ہے اور ہمارے ہاتھ محسوس کرتے ہیں۔ اپنی پیدائش سے انسان بیرونی دنیا کو صرف اسی طرح محسوس کر سکتا ہے جس طرح حواس خمسہ دکھائے۔ جبکہ حواس سے متعلق سائنسی تحقیق نے بیرونی دنیا کے ان اہم رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جن پر یہ مشتمل ہے۔ ایک دانشور اور محقق فریڈرک وسٹا کا بیان ہے کہ سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ انسان ایک عکس ہے، ہر چیز جو محسوس کی جاتی ہے عارضی اور سراب ہے، اور یہ کائنات ایک سایہ ہے۔ مادے کے اس پوشیدہ راز تک پہنچنے کے لیے چلیے ہم اپنی بصری صلاحیت یعنی سینس آف ویژن سے مدد لیتے ہیں جو بیرونی دنیا سے متعلق معلومات کا اہم ذریعہ ہے۔ دکھائی دینے والا منظر آہستہ آہستہ وجود میں آتا ہے۔ روشنی کی لکیریں جو فوٹونز کہلاتی ہیں آبجیکٹ سے آنکھ کی طرف جاتی ہیں اور ریفلیکٹ ہو کر بصر پردہ یا ریٹینا پر پڑتی ہیں۔ جہاں یہ لکیریں برقی رو میں بدل جاتی ہیں اور دماغ کے پیچھے اس حصے میں پہنچتی ہیں جو نظر کا مرکز ہے۔ دکھائی دینے والا منظر اسی حصے میں بنتا ہے۔ زندگی میں ہونے والی عکاسی دراصل اس تاریکی حصے میں محسوس کی جاتی ہے۔ جو فلم آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، جس آسمان کی لامحدود وسعتوں سے آپ محظوظ ہوتے ہیں، وہ اسی چند سینٹی میٹر کی تاریک جگہ میں فلمایا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم اس تحقیق پر مزید غور کرتے ہیں۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو اصل میں ہم صرف ان لہروں کو محسوس کرتے ہیں جو ہماری آنکھ سے دماغ تک پہنچ کر برقی رو یعنی کہ الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل ہوتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اصل میں ہم اس برقی رو کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور نقطہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دماغ میں روشنی داخل نہیں ہو سکتی اور اندرونی طور پر یہ بالکل تاریک میں ہے۔ دماغ کے لیے روشنی سے رابطہ رکھنا کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ہم اس عجیب صورتحال کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک جلتی ہوئی موم بتی ہے اور ہم اس کی روشنی دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران جب کہ ہم یہ روشنی دیکھ رہے ہیں، ہماری اسکل یعنی کھوپڑی کا اندرونی حصہ اور دماغ بالکل تاریکی میں ہے۔
موم بتی کی روشنی دماغ اور اس کے بصری مرکز یعنی سینٹر آف ویژن کو بھی روشن نہیں کرتی۔ اس کے باوجود ہم ایک رنگ برنگی اور روشن دنیا اس تاریک دماغ سے دیکھتے ہیں۔ اس حقیقت کا اطلاق ہمارے دوسرے حواسوں پر بھی ہوتا ہے۔ آواز، چھونے کی حس، ذائقہ اور بو ہمارے دماغ کے الیکٹریکل سگنلز ہیں۔ اسی لیے ساری زندگی ہمارا ذہن مادے کی پوشیدہ اصل تک نہیں لے جاتا، بلکہ اس کا ایک برقی عکس یعنی الیکٹریکل امیج دکھاتا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ ہم اس عکس کو باہر کی دنیا کی مکمل تصویر سمجھتے رہتے ہیں۔ یہ مجسم حقیقتیں ہمیں ایک غیر مباحثی نتیجے کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہر چیز جو ہم دیکھتے، چھوتے اور محسوس کرتے ہیں مادہ ہے۔ دنیا یا کائنات ہمارے ذہن میں موجود برقی سگنلز ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ایک چڑیا دیکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ ہمارے ذہن میں ہے۔ روشنی کی لہریں چڑیا سے ہو کر ہمارے دماغ میں جا رہی ہیں، جہاں یہ برقی سگنلز میں بدل جاتی ہیں۔ یہ سگنلز نیورونز کے ذریعے بصری مرکز یعنی سینٹر آف ویژن میں پہنچتے ہیں۔ دکھائی دینے والی چڑیا دراصل ہمارے ذہن کا برقی سگنل ہے۔ اگر یہ بصری نسیں یعنی سائٹ نروز کاٹ دی جائیں تو چڑیا ایک لمحے میں غائب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے چڑیا کی آواز بھی ذہن میں موجود ہے۔ اگر کان سے دماغ کو جانے والی نس کاٹ دی جائے تو کوئی آواز باقی نہیں رہے گی۔ گویا کہ دکھائی دینے والی چڑیا اور اس کی آواز برقی سگنلز کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا نقطہ جس پر ہم یہاں غور کریں گے وہ ہے فاصلہ۔ مثال کے طور پر اس اسکرین اور آپ کا درمیانی فاصلہ آپ کے ذہن میں بنے عکس کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو ایک شخص کے مطابق فاصلے پر ہیں دراصل ذہن کے ایک حصے کا مجموعہ ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی ستاروں کو دیکھتا ہے تو اندازہ لگاتا ہے کہ وہ کئی قمری سال کی مسافت پر ہیں، جبکہ ستارہ دراصل اس کے ذہن کے ایک کونے میں موجود ہے۔